ناظرین آج آپ کو ایک خوشخبری دینی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے 35 ملکوں کو شکست دی گئی ہے، جس میں بھارت بھی شامل تھا، اور یہ کھیل کا میدان نہیں ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر جو ہے ایک افغان جاسوس کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیل کے اوپر جناب یمن سے جو ہے میزائل حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے 5 فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ سونے کے ذخائر، اس کے اوپر بھی کچھ اپڈیٹس آئی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین آج آپ کو ایک خوشخبری دینی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے پاکستان نے اپنا نام روشن کیا ہے، اور یہ معاملہ کیا ہے، اور 35 ملکوں کو شکست دی گئی ہے، اور یہ کھیل کا میدان نہیں ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں اس کی ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، دل تھام کے بیٹھیے گا۔ بڑی دیر کے بعد پاکستان کے لیے خوشخبری آئی ہے، اور بھی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے سونے کے ذخائر اس کے حوالے سے بات کی تھی، تو اس کے اوپر بھی کچھ اپڈیٹس آئی ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے ایک جو سبسکرائبر ہیں، آپ جانتے ہیں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ فیڈ بیک ضرور دیا کریں نیچے کامنٹ سیکشن میں جو ہے، تو ہماری ٹیم اسے پڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو ایک بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ جو ہے وہ آیا ہے، وہ تھوڑی دیر میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ایک تو جو سب سے ایک میرے خیال میں اہم خبر ہے وہ آئی ہے کل رات کو، یہ خبر ہمارے پاس پہنچی ہے کہ اسرائیل کے اوپر جناب یمن سے جو ہے وہ ایک میزائل حملہ کیا گیا ہے، اور جیسے ہی یمن سے جو ہے یہ میزائل پھینکے گئے اسرائیل کی طرف، تو وہاں پہ سائرنز بجنا شروع ہو گئے، ریڈ الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ اور عرب میڈیا کے مطابق یہ جو میزائل پھینکے گئے ہیں، اس کو جو اسرائیل کا دفاعی نظام ہے، انہوں نے اس نظام نے جو ہے اسے ناکارہ بنا دیا۔ اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے اس کا آپریشن عارضی طور پہ معطل کر دیا، کافی مطلب ایک ٹینس صورتحال جو ہے وہ بن گئی تھی، تو اس آپریشن کو بھی معطل کیا گیا۔ اور دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتنیاہو نے جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کا اجلاس بھی جو ہے وہ طلب کر لیا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہفتہ جو ہے بڑا کروشل کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس وقت اسرائیل کے اندر، کیونکہ یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ شاید حماس کے اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ کوئی پیس ایگریمنٹ کروایا جا رہا ہے، اور امریکہ اس کے اندر جو ہے بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے آنے سے پہلے ہی اس ساری صورتحال کے اوپر جو ہے وہ حماس کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ افراد جنہیں اس وقت یرغمال بنایا گیا ہے انہیں ہر صورت اسے چھوڑنا پڑے گا، ورنہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ میں جس دن اپنا عہدہ سنبھالوں گا تو پھر اس کے بعد اس کے حوالے سے بڑا سویر ایکشن جو ہے وہ لیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور رپورٹ یہ بھی آئی ہے کہ اسرائیل کے 5 فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اور یہ نارتھ غزہ کے اندر جو ہے یہ کارروائی بتائی جاتی ہے، وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ 5 اسرائیل کے فوجی جو ہیں وہ وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب کچھ اپنی نیشنل نیوز کی طرف بھی آئیں، وہ خوشخبری ابھی میں نے آپ کو دینی ہے، ابھی آپ ذرا ٹھہریے گا، بڑی زبردست خبر ہے۔ تو اس سے پہلے جو ایک خبر ہے وہ یہ آئی کل کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پشاور کا انہوں نے دورہ کیا، وہاں پہ کور کمانڈر پشاور نے ان کا استقبال کیا، اور اس کی جو فوٹیج سامنے آئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ محسن نقوی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، شیرپاؤ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، ایمل ولی خان صاحب بھی جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے جو مختلف رہنما تھے وہ بھی اس میٹنگ کے اندر وہاں پہ موجود تھے، اور امن و امان کی صورتحال سے متعلق جو ہے بیسکلی یہ میٹنگ بلائی گئی تھی، اور اس کے اندر تمام سیاسی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں کے پی سے جن کا تعلق ہے انہوں نے اس کے اندر شرکت کی۔ اٹ از اے ویری گڈ سائن، اچھی بات ہے کہ تمام جو بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اکٹھے بیٹھے ہیں ایک صوبے کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح میں اسی لیے بات کہتا ہوں کہ اختلافات 100 دفعہ رکھیے، آپس میں کوئی بری بات نہیں، اختلاف ہونا چاہیے، لیکن اختلاف اتنا رکھیے کہ کل کو سلام دعا کے روادار رہیں آپ، اتنا نہ آگے چلے جائیں کہ ایک دوسرے سے مل نہ سکیں، ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھ سکیں، ایک دوسرے سے بات نہ کر سکیں۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، لگے ہاتھوں۔ مجھے نہیں پتہ یہ موقع تھا، مناسبت تھی یا نہیں تھی۔ علی امین گنڈا پور صاحب ساتھ ہی اگر آرمی چیف بیٹھے ہوئے تو سارے گلے شکوے کر دیتے، بتا دیتے۔ وہ عمران خان صاحب جو مختلف انٹرویوز دیتے رہے ہیں اور وہ ہر قسم کا الزام جو ہے وہ لگاتے ہیں، تو آپ ڈائریکٹلی لگا دیتے، سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آرمی چیف کو کہتے کہ چیف صاحب میرے لیڈر کو جو ہے وہ آپ سے یہ مسائل ہیں۔ نہیں، اچھا چلو آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح پھر۔ تو اس کے علاوہ جناب آرمی چیف نے پاک فوج کے جوانوں سے بھی جو ہے وہاں پہ خطاب کیا، اور انہوں نے ان کے حوصلے
بلند حوصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ مادر وطن کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں اور پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک ناقابل شکست قوت کے طور پہ متحد ہیں. تو یہ کے پی کے اندر جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب بلوچستان کے ضلع کچھی میں 12 جنوری 2025 کو سیکورٹی فورسز نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایک کامیاب آپریشن کیا. اس میں 27 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. اور آئی ایس پی آر کی جانب سے جو بیان جاری کیا ہے اس کے مطابق آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مہارت کے ساتھ گھیر لیا اور مؤثر انداز میں کارروائی کی. شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا ہے. یہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے. ایک اور خبر جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے بھی آئی ہے کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر جو ہے ایک افغان جاسوس کو ہلاک کر دیا. سیکورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے 11 جنوری کو افغانستان فرار ہوتے ہوئے افغان جاسوس کو جو ہے وہ ہلاک کیا اور ہلاک دہشت گرد کی شناخت محمد خان احمد کھیل کے نام سے ہوئی ہے. 48 سال کا دہشت گرد محمد خان عرف عبداللہ افغان صوبے پکتیا کا رہائشی تھا. سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک افغان دہشت گرد سے افغان شناختی کارڈ بھی برآمد ہوا ہے اور ہلاک دہشت گرد محمد خان افغان خفیہ ایجنسی کے لیے پاکستان میں کام کر رہا تھا. اور سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گرد افغانستان سے اسلحہ اور گولہ بارود پاکستان میں دہشت گردوں کو اسمگل کرتا تھا. یہ جو افغان جاسوس مارا گیا ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیلز آئی ہیں. جہاں پہ افغانستان کی جانب سے اس قسم کی حرکتیں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں تو پاکستان کے جسچرز آپ دیکھیے کہ یہ خود افغانستان نے جو ہے یہ رپورٹ کیا ہے کہ 21 افغان شہریوں کو جو ہے جو پاکستان کی مختلف جیلوں میں قید تھے انہیں رہا کر دیا گیا ہے. اور اس کی جو وجہ بتائی گئی ہے جو ان کی گرفتاری کی وجہ تھی وہ یہی تھی لیک آف ڈاکیومنٹس اور بغیر کسی اجازت کے جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان کے اندر رہائش پذیر تھے اور اس وجہ سے ان کی گرفتاریاں ہوئی تھی. لیکن اب ان کو 21 افغان شہریوں کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے. تو پاکستان کی جانب سے جو ہے اس طرح کے گڈ جسٹرز ہوتے ہیں. ابھی چند دن پہلے یہ خبر بھی آئی تھی کہ 4500 افغان طالب علموں کو اسکالرشپس جو ہیں وہ دی جائیں گی اور وہ پاکستانی یونیورسٹیز کے اندر کالجز کے اندر آ کے یہاں پہ پڑھیں گے. تو پاکستان کی طرف سے یہ جسٹرز ہوتے ہیں اور دوسری جانب جو ہے وہ دہشت گردوں کے جو گروہ ہیں وہ افغان سوئل کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر آ کے آپریشنز کرتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان جب ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے تو پھر تب تکلیف بھی ہوتی ہے کہ جناب یہ ایکشن کیوں لیا گیا ہے. تو اس طرح پاکستان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. اچھا جی, اب آ جائیں اس خوشخبری کی طرف. میرے خیال میں بڑے آپ بھی انتظار کر رہے ہوں گے. تو جناب خبر یہ ہے کہ دبئی کے اندر ہارورڈ MUN 2025 وہ منعقد کیا گیا. بیسکلی اس کے اندر جو ہے یہ ایک بڑا ممتاز قسم کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ دنیا بھر سے جو سکولز ہیں وہاں کے بچے یہاں پہ آ کے کمپیٹ کرتے ہیں. تو جو ٹوٹل نمبر آف ڈیلیگیٹس تھے وہ تھے 840 جس میں 35 ممالک سے تعلق رکھنے والے جس میں بھارت بھی شامل تھا. سب سے بڑی بات یہ کہ بھارت سے بھی وہاں پہ ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ ان بچوں کے اسٹوڈنٹس کے وہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو پاکستان سے جو یہاں سے ڈیلیگیشن گیا ہے وہ لرننگ الائنس اور لرننگ الائنس انٹرنیشنل کی جانب سے جو ہے وہ بچوں کا گروپ وہاں پہ گیا اور اس نے ہارورڈ ماڈل یونائٹڈ نیشن جو ہے 2025 کا مقابلہ جو ہے وہ ماشاءاللہ جیت لیا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایکڈیمک کے اندر جو ہے وہ اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کرے. تو یہ تقریباً 80 کی دہائی سے جو ہے یہ کمپٹیشنز جو ہے یہ چل رہا ہے اور اس میں طلباء کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملتا ہے. اور اس میں پاکستان کی طرف سے پہلے بھی جو ہے وہ ٹیمز جاتی نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلی دفعہ گئے ہیں, لیکن جیتا ہے پاکستان. سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کے بچے جو ہے وہ یہاں سے جیتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا ایک بات یہ کہتے ہوئے کہ میں آبزرو کر رہا تھا یہ خبر جو ہے وہ کہیں پہ آپ کو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نظر نہیں آ رہی. یہ کل رات تک جب تک ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ہمیں کسی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر یہ خبر نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ جب جا کے پاکستان کا نام اس طرح روشن کریں, مجھے ارسپیکٹو میرے لیے یہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے کیونکہ وہ کس اسکول سے یا کس یونیورسٹی یا کالج سے تعلق رکھتے ہیں. میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہیں اور وہاں پہ جا کے باہر جا کے جو ہے انہوں نے یہ ہارورڈ کا یہ کمپٹیشن جو ہے وہ جیتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. میرے خیال میں تو وزیر تعلیم جو پنجاب سے ہیں یا ایون اگر ان بچوں کا تعلق کسی اور صوبے سے بھی ہے تو وہاں کے جو متعلقہ وزیر تعلیم ہیں ان کو ان بچوں کو انعام و کرام دینا چاہیے. ان کے لیے بڑی اناؤنسمنٹس کرنی چاہیے. جس طرح ارشد ندیم جب گئے تھے اولمپکس میں گئے تھے انہوں نے گولڈ میڈل جیتا تھا, یہ ہارورڈ کا کمپٹیشن جیت کر آ رہے ہیں یہ بچے.
تو ان کو بھی جو ہے اسی طرح اپریشیٹ میرے خیال میں کرنا چاہیے. بلکہ اگر پنجاب سے ہیں تو چیف منسٹر کو بھی ان کو خاص طور پہ بلانا چاہیے. اگر سندھ سے ہیں یا کے پی سے ہیں تو وہاں کے چیف منسٹرز، یا بلوچستان سے ہیں تو وہاں کے چیف منسٹرز کو بھی جو ہے اپنا ایک رول ادا اس میں ضرور کرنا چاہیے. اچھا جی، کچھ اب ذرا پڑھائی لکھائی کی بات تو ہو گئی، اب ذرا سیاست کی بھی بات کر لیتے ہیں. بڑا دھماکے دار قسم کا کل قومی اسمبلی کا اجلاس تھا جناب. وہاں پہ خواجہ آصف صاحب کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے. تو پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف وہاں پہ پارلیمنٹیرینس تھے، انہوں نے او کی آوازیں جو ہے وہ لگانا شروع کر دیں. شہباز شریف صاحب نے یہ تجویز دی تھی نا کہ یہ اس طرح احتجاج کیا کریں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر این جی ہوئے گا. پھر انہوں نے اسی طرح احتجاج شروع کر دیا. اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ کافی غصے میں ہوئے، جو کافی برہمی کا انہوں نے اظہار کیا. انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر یہ جائیں جن کے پاس اختیار ہے انہی سے مذاکرات کر لیں. پہلے تو پی ٹی آئی ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہی نہیں تھی. بتائیں نا کہ مذاکرات کے لیے کیسے تیار ہوئے. ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے ایوان کی کارروائی میں خلل ڈالا جا رہا ہے. یہ اگر ایوان کی کارروائی نہیں چلنے دے رہے تو ہمیں بھی مذاکرات روک دینے چاہیے. پی ٹی آئی والے خود مذاکرات کے خلاف ہیں. اس ماحول میں کیسے بات چیت ہو سکتی ہے؟ چھوڑیں مذاکرات کے ڈرامے کو رہنے دیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما جو ہیں وہ واک آؤٹ کر گئے اور انہوں نے اجلاس کا بائیک آؤٹ کر دیا اور وہ واک آؤٹ کر کے باہر چلے گئے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی عبدالقادر پٹیل قومی اسمبلی میں انہوں نے اجلاس سے انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا یہ اپوزیشن جو نعرے لگا رہی ہے ان کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا. ان کا کہنا تھا کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. یہی بول رہے ہیں نا، وہ پاؤڈری ہے 804 نمبر، اس کو رہا کر دو. وہ غریب جیب کترا گھر چلا جائے گا اور یہ بھی خاموش ہو جائیں گے. تو ان کا مطالبہ مان لیں آپ. 804 نمبر پر جو بھی ہے پاؤڈری ہے، جیب کترا ہے، اس کو بھیج دیں باہر، مان لیں. تو قادر پٹیل کے اس مشورے کے اوپر جو ہے ایوان میں کافی کہکہے لگائے گئے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. اسد قیصر صاحب نے کہا کہ ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ کیوں مؤخر کیا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سوچی سمجھی سازش اور منصوبہ ہے. یہ اس فیصلے کو اس کے لیے مؤخر کر رہے ہیں کہ اعلیٰ عدالتوں میں اپنے من پسند ججز کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہاں بھی اس کیس کے فیصلے کو جاری رکھ سکیں. یہ میرا شک ہے کہ کسی طرح عمران خان کو زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھا جائے. عمر ایوب نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے حکومت کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے. ان کو کیا پتا کہ کیا فیصلہ آئے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈرافٹنگ کہیں اور ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے اور ان کو فیصلہ دیا گیا ہے. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. یہ کینگرو عدالت ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اچھا، تھوڑا سا میں اس کے اوپر بارے میں بات کرنا چاہوں گا. میں نے ویسے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی تھوڑی سی بات کی تھی کہ یہ فیصلہ جو ہے مؤخر ہونے کے حوالے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے شاید مؤخر ہو جائے گا. لیکن پچھلے 2-3 دن کی اگر آپ کچھ ڈیولپمنٹس اٹھا کے دیکھیں نا تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف کو کچھ سپیس مل رہی ہے، تھوڑی بہت سپیس ملی ہے. پہلی انڈیکیشن اتوار والے دن جیل کا کھل جانا، ٹھیک ہے، یہ خلاف معمول چیز ہے، یہ نارمل چیز نہیں ہے. دوسرا، یہ فیصلہ اس میں تقریباً میرے خیال میں 90-95% بلکہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس میں سزا ہو جانی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں اناؤنس کیا گیا اس کو، جبکہ ہر صورت میں یہ فیصلہ آ سکتا تھا، ایسی بات نہیں ہے. مطلب ہم نے اس کو پوری طرح ایویلیویٹ کیا، ٹیکنیکلی لیگلی اس کو ہم نے ایویلیویٹ کیا. کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس فیصلے کو کل اس طرح روکا جائے. مطلب جج صاحب بھی آ چکے ہوئے تھے، پی ٹی آئی کے وکلا مطلب وہ تو وہیں پہ موجود تھے، انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی تھی. تو ان کو بھی جو ہے وہ بلا کے اناؤنس کیا جا سکتا تھا. عمران خان صاحب کدھر تھے؟ عمران خان صاحب جیل میں ہی تھے نا، وہ کوئی بنی کالا میں تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی بلایا جا سکتا تھا. تو کوئی ایسی کوئی ٹھوس وجہ نہیں بنتی تھی اس کو مؤخر کرنے کی، لیکن پھر بھی مؤخر کر دیا گیا. اور تیسری بات یہ کہ سینٹر اعجاز چودھری، ان کے پروڈکشن آرڈرز جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے ماہ کے بعد، میرے خیال میں شاید کوئی 18 ماہ کے بعد جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں. اس سے پہلے ان کے پروڈکشن آرڈرز نہیں ہو رہے تھے، لیکن اب وہاں پہ بھی ایک فیسلٹی جو ہے وہ آ گئی ہے. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جس سے نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کچھ سپیس جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر شاید اگر کوئی پی ٹی آئی بھی تھوڑی سی لچک دکھائے تو کسی چیز پہ اگر سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے زندگی جو ہے وہ آسان ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب نے گفتگو کی ہے جناب، اور مروت صاحب کہتے ہیں کہ نوٹس ان کو جو شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے جو میڈیا کے اوپر آ بھی چکا ہے، یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ نوٹس مجھے ملا نہیں ہے، میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ نوٹس آ گیا. بہرحال میں اپنا موقف ضرور دوں گا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب کو، جنہوں نے اپنے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کے ذریعے مجھے بھیجا ہے،
میرا مختصر سا جواب یہی ہے کہ میں نے پارٹی میں کبھی کسی کے خلاف ایگریشن نہیں کی ہے، لیکن جس نے بھی میرے خلاف بات کی ہے، پارٹی میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے ہی دوست میڈیا پر چڑھائی کریں. جواب دینے کا حق رکھتا ہوں. اگر میں نے غلط کام کیا ہے تو پھر ان تمام لوگوں نے بھی غلط کام کیا ہے جنہوں نے میڈیا پر بیٹھ کے میرے خلاف بیان دیا ہے. فیصلہ خان صاحب پر ہی ہے، جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا سر آنکھوں پر قبول ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں اپنا موقف ان کے سامنے ہی پیش کروں گا. تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جنگ نے رپورٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شیر افضل مروت کا معاملہ بھی اٹھایا گیا ہے، اور شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ میرے شو کاز پر سینٹ اور قومی اسمبلی ممبران پر مشتمل کمیٹی بنا دیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ شیر افضل مروت نے کہا کہ پہلے بھی ایک کمیٹی بنائی جس پہ یک طرفہ سوچ کے حامل افراد کو شامل کیا گیا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے 2 ممبران کو کمیٹی میں شامل کیا جائے. انہوں نے کہا کہ کمیٹی کے سامنے شو کاز کے معاملے پر جواب دوں گا اور مطمئن کروں گا، اور پارلیمانی پارٹی نے ارکان کو میڈیا پر کھل کر اختلافی بیانات دینے سے گریز کرنے کا فی الحال مطالبہ کیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی پچھلے ویلاگ میں کہ انڈیا سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ جناب پاکستان نے جو ہے وہ تقریباً کوئی 600 ارب روپے کے سونے کے ذخائر جو ہیں وہ دریافت کر لیے ہیں. تو میں نے اس وقت یہ بات بھی کہ میں نے کہا ہم نے میڈیا کے اوپر اب تک اس کی کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ کوریج نہیں دیکھی ہے. انڈین میڈیا اس کو کافی اٹھا رہا ہے، لیکن پاکستانی میڈیا میں تو اس کوئی اتنی نیوز کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں آئی. تو اس میں اب تھوڑی سی ہمیں اپڈیٹس ملی ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے، اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ بیسکلی معاملہ یہ ہے کہ پنجاب کے سابق نگراں وزیر معدنیات ابراہیم حسن مراد، یہ ذہن میں رکھیے گا، نگراں وزیر، یہ موجودہ نہیں، نگراں جو پنجاب کی گورنمنٹ تھی نا، جو بیسکلی محسن نقوی صاحب کی کیبنٹ تھی، اس کی بات ہو رہی ہے. اس کے وزیر معدنیات تھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے ایکچولی 1-2 دن پہلے جو ہے وہ ایک شو کے اندر، مجیب الرحمان شامی صاحب کے شو کے اندر انہوں نے شرکت بھی کی، اور اس کے اندر بھی اس کی چند تفصیلات جو ہیں انہوں نے بتائی ہیں. انہوں نے کہا کہ اٹک میں 28 لاکھ ٹن سونے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جس کی مالیت 800 ارب روپے ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سونا اٹک میں 32 کلومیٹر کی پٹی پر دریافت ہوا ہے، اور یہ رقم ڈالروں میں 2 ارب 87 کروڑ ڈالر بنتی ہے. 2 ارب 87 کروڑ ڈالر. انہوں نے ان کے مطابق جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے اس انکشاف کی تصدیق کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں جیولوجیکل سروے نے 127 مقامات سے نمونے اکٹھے کیے ہیں. یہ ڈیٹیل ابھی تک آ رہی ہے. انہوں نے اور بھی کچھ ڈیٹیلز اس شو کے اندر بھی انہوں نے بتائی کہ جناب یہ 9 مختلف بلاکس ہیں، اور پرائیویٹ پارٹیاں جو ہیں وہاں پہ ایکسکیویٹرز کے ساتھ جو ہے وہ کھدائیاں دریا کے اندر ہی کھدائیاں جو ہے اس کا انتظام کر رہی ہیں، اور وہ اب سے نہیں کر رہی، کافی دیر سے کر رہی ہیں. تو ان کو جو پتہ لگا، ان کی حکومت کو جو پتہ لگا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسی وقت جو ہے وہاں پہ دفعہ 144 لگا دی اور ہم نے کام رکوا دیا. یہ تب کی بات ہے جب ان کی گورنمنٹ تھی. تو انہوں نے کہا، اور اس سے ہمیں پتہ لگا کہ لوگ جو ہے بغیر اجازت کے ہی پرائیویٹ پارٹیاں جو ہے وہاں پہ کھدائیاں کر رہی تھی. اور یہ جو وجہ ان کے مطابق بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پہاڑوں سے پانی آتا ہے اور دریا جو انڈس ریور جو آتا ہے، تو یہ سونے کے ڈپازٹ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. اور اٹک کا مقام ایک ایسا مقام ہے جہاں سے زمینی جو ہے وہ سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ ڈپازٹس پچھلے کئی 100 سال سے جو ہے وہ یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اللیجڈلی. میں پھر یہ کہوں گا اللیجڈلی. اور یہ جو ریور بیڈ ہے یہ وہاں پہ جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی جو تھیوری ہے وہ اس کے پیچھے یہ ہے. اچھا، یہ جب ہم نے پچھلے ویلاگ میں جب یہ بات کی تو محمد نوید صاحب ہیں، انہوں نے ہماری اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن اس میں شیئر کیا. ہم ویسے اسٹوری کو میں چاہوں گا ہم ذرا تھوڑا سا اور بھی فالو کریں، بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے یہ. تو انہوں نے کامنٹ کیا، انہوں نے کہا منصور صاحب میرا تعلق اٹک سے ہے، آپ نے جو سونے کے ذخائر نکلنے کی بات کی ہے یہ اب اعلان کیا جا رہا ہے، اصل حقائق کچھ اور ہیں. یہاں دریائے سندھ اٹک کے مقام سے گزشتہ کئی سالوں سے سونا نکالا جا رہا ہے، وہ بھی پرائیویٹ لوگ نکال کر لے گئے ہیں اور اب بھی نکال رہے ہیں. وہ چوری سے متعلقہ اداروں کی ملی بھگت سے یہ غیر قانونی طور پہ سونا نکالا جا رہا ہے. اٹک کے مقام پر دریائے سندھ کے دونوں کناروں سے یہ کام کیا دریا کی ایک سائڈ اٹک پنجاب کے ساتھ لگتی ہے، جبکہ دوسری سائڈ خیر آباد سے خیبر پختونخوا کے ساتھ لگتی ہے. آج بھی خیبر پختونخوا والی سائڈ سے غیر قانونی سونا نکالا جا رہا ہے. پنجاب کی سائڈ سے جب یہ کام ہو رہا تھا، قریب کے دیہات کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بڑی بڑی مشینیں یہ کیا کام کر رہی ہیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مشین کوئی ریت بجری کا کام کر رہی ہیں. کچھ عرصے بعد یہ بات جا کر لوگوں کو معلوم ہوئی کہ یہ تو سونا نکال رہے ہیں. اس مقامی لوگوں نے احتجاج وغیرہ بھی کیا، متعلقہ معدنیات کے دفتر اطلاع بھی دی گئی اور بعد میں احتجاج بھی کیا گیا، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رنگی اور یہ کام آج بھی جاری ہے. مقام تبدیل کر کے تھوڑا آگے چلے گئے ہیں تاکہ عوام کی آنکھوں سے اوجھل رہیں. پہلے تو یہ بالکل ان 2 پلوں کے قریب کام کر رہے تھے
جو پل پنجاب اور خیبر پختونخوا کو آپس میں ملاتے ہیں. جی ٹی روڈ پر سفر کرنے والے ہر آنے جانے والے کو صاف نظر آ رہا تھا. اب عام عوام نظروں سے اوجھل دریا کے نیچے والی سائڈ چلے گئے ہیں جہاں قریب کوئی آبادی نہیں ہے. پہاڑی علاقوں میں جو پرانا اٹک پل ہے جو انگریزوں کے دور میں بنا تھا, جس کے اندر سے عام ٹرانسپورٹ اور پل کے اوپر ریل گاڑی گزرتی ہے اور آج کل بھی ٹرین گزرتی ہے, اور دوسری ٹرانسپورٹ کافی عرصہ پہلے بند کر دی گئی تھی. متبادل 2 پل نئے بنا دیے گئے ہیں. میں نے مکمل حدود دربہ آپ کو بتا دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. بے شک آپ اپنی صحافتی تحقیقات کر کے اس خبر کو چلائیں, اور آپ سے امید بھی ہے کہ آپ اس چوری کے خلاف ضرور آواز بلند کریں گے. شکریہ. تو یہ انہوں نے اپنا عہدہ بھی لکھا ہے, سابق کونسلر, سابق سٹی صدر, پاکستان پیپلز پارٹی, محمد نوید صاحب. یہ انہوں نے ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر یہ سونے کے ذخائر وہاں پہ موجود ہیں تو یہ حکومت یہ اس کے اوپر کام کیوں نہیں کر رہی؟ حکومت آخر اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہی؟ ایک پرائیویٹ پاکستان کی جو معدنیات ہیں, یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, آپ کسی بھی کوئی بھی چیز ہو معدنیات میں سے, مطلب کوئلہ ہو سکتا ہے, تانبا ہو سکتا ہے, سونا ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, نمک ہو سکتا ہے, آپ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر اس طرح کوئی اس کی کھدائی کر کے ڈرلنگ کر کے نہیں نکال سکتے. تیل ہو گیا, آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے. یہاں پہ مطلب بغیر کسی پرمیشن کے ہی سارا کام چل رہا ہے. اب کیا یہ جو اتنی بڑی کلیم, یہ جو کیئر ٹیکر منسٹر صاحب نے جو کلیمز کیے ہیں, کیا یہ واقعی ایگزسٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم اس کے اوپر مزید بھی کام کر رہے ہیں, اور ہم وہاں کے جو لوکلز ہیں ہم ان سے بھی اپروچ کریں گے, اور ان صاحب سے بھی ہم مزید ان سے بات کرنا چاہیں گے. اور اٹک سے تعلق رکھنے والے جو افراد جو اس ٹاپک کے اوپر مزید کچھ گفتگو کرنا چاہیں یا کوئی انفارمیشن شیئر کرنا چاہیں, نیچے کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ اپنی ڈیٹیلز اور اگر ہو سکے تو اپنا نام نمبر بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں تاکہ آپ سے بھی جو ہے وہ ہم مزید ڈیٹیلز لے سکیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.